کہ جو چیز بھی ذبح کرو اس پر اللہ کا نام لو، تو وہ جو مسنون دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ جانور کو ذبح کرنے کی یہ دعا ہے، ذبح کرنے والا پڑھے گا۔ لیکن جو قربانی پہ، عید الاضحیٰ پہ ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختلف صرف اس لحاظ سے ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے پہلے ایک اور دعا کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے، اور یہ پڑھنے والا صرف ذبح کرنے والا نہیں، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے یہ دعا وہ پڑھے گا، وہ اس کے ذبیحے کے پاس کھڑا ہے یا اس سے دور ہے، وہ اس دعا کو پڑھے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے عمل سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا یہ دعا پڑھے گا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ قربانی کرنے والے نے دعا پڑھنی ہے، وہ ذبح خود کر رہا ہے یا نہیں۔ آج ہم نے اس مختصر سی نشست میں یہ سمجھنا ہے کہ اس عبادت کے شروع میں اس کی تعلیم کیوں دی گئی۔ عام جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر خلاص، جبکہ اس کے آغاز میں قرآن مجید کی اس آیہ کی تلاوت کی تعلیم دی گئی۔ اس میں کیا نکتہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا اسباب ہیں۔ اصل میں جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا کوئی مقصد ہے، کوئی فلسفہ ہے۔ تو یہ جو قربانی عبادت ہے اس کا فلسفہ اس دعا میں سکھایا گیا ہے۔ کس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کر کے تو بس اس کا گوشت کھا لو، نہیں، اس کا فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کو تو اس کا گوشت نہیں چاہیے، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جو چیز اللہ کو مقصود ہے، جو چیز اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اس کی تعلیم ہے اس میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی، اے پیغمبر کہہ دیں میری نماز، جو قربانی کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، پہلے نماز ہے، قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دیں میری نماز اور میری قربانی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پہلے نماز ہے، پہلے قربانی نہیں، پہلے نماز ہے۔ جو پہلے نماز پڑھ لے گا پھر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ہے۔ جس نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا اپنا جانور،
اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ابو بردہ بن نیار نے اپنے جانور کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ذبح کر لیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے فرمایا تو نے اپنے جانور کو پہلے ہی ذبح کر لیے۔ ہماری سنت کیا تھی کہ پہلے ہم عید کی نماز پڑھتے پھر ہم اپنے جانوروں کو ذبح کرتے۔ سنتنا، یہ ہماری سنت ہے، تو نے پہلے ہی ذبح کر لیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج یہ سوچا تھا کہ تاکہ آج میری قربانی کا جانور غریبوں کے گھروں میں پہلے پہنچ جائے، تاکہ میں سبقت لے جاؤں، آگے بڑھ جاؤں۔ میں نے یہ سوچا کہ آج تو غریبوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ نیت تو بہت اچھی ہے، ارادہ بہت اچھا ہے، لیکن نیت کے اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل جتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے جتنی محنت کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے جتنی بڑی محنت کیوں نہ ہو، وہ عمل بیکار ہے اگر سنت کے مطابق نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبح مکانہ اخرى، نئی قربانی کر، وہ صرف گوشت تھا تم نے کھا لیا۔ تو یہ بھی اس میں تعلیم ہے، قل ان صلاتی و نسکی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زندگی کا ایک ایک لحظہ، میری زندگی کے شب و روز، میری زندگی کا اٹھنا، میری زندگی کا بیٹھنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای، میرا سونا میرا جاگنا، وہ زندگی 60 سال ہے، وہ زندگی 70 سال ہے، 80 سال ہے، وہ زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں، محیای، میری پوری کی پوری زندگی، محیای و مماتی، میرا مرنا، میرا اس دنیا سے جانا، میری پوری زندگی، میری عبادتیں، میری ریاستیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ عقیدے کو درست کرنا مقصد ہے، تاکہ قربانی کرنے سے پہلے اس کا نظریہ درست ہو جائے، اس کا منہج درست ہو جائے۔ پہلے اللہ نے منہج سکھایا ہے، اللہ رب العزت نے پہلے عقیدے پر زور دیا ہے، عقیدے کی تعلیم دی ہے، تاکہ انسان کے اندر عقیدہ تحت شعور میں اتر جائے، اس کے ایک ایک انگ میں، تاکہ عقیدے کی تعلیم رچ بس جائے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، للہ۔ کیوں؟ دور جاہلیت سے لوگ قربانیاں تو کرتے چلے آ رہے تھے، نذر و نیاز لوگ دیتے چلے آ رہے تھے، لیکن لوگ جانور ذبح کرتے تھے اپنے بزرگوں کے نام پہ، کوئی جانور اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتا تھا، اور کچھ جانور وہ اپنے بزرگوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، کچھ جانور اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، کچھ جانور اپنے پیروں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ سورہ نام پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، صاحبہ، وسیلہ، ان کے جانوروں کے نام تھے، جو جانور جو انہوں نے لات، عزا، منات بزرگوں کے نام پہ چھوڑے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ برداشت نہیں ہے، یہ جانور اللہ نے پیدا کیے، ان کا خالق اللہ ہے، ان کا مالک اللہ ہے، ان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، ان کے اندر طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان کے اندر گوشت اللہ نے پیدا کیا، خون اللہ نے پیدا کیا۔
ان کے اندر دودھ اللہ نے پیدا کی ہے انسان کے لیے، جو جو توانائیاں، جو جو فوائد اللہ نے ان جانوروں کے اندر، اونٹ کے اندر رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے گائے، بھینس اور بکری کے اندر رکھے ہیں، وہ اس میں ساری قوتوں کا خالق اللہ ہے۔ ان کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا جا سکتا، غیر اللہ کے نام پہ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسلام نے عقیدے کی اصلاح کی ہے، یہ نہیں کہ آپ آگے پیچھے جانور غیر اللہ کے نام پہ دیتے پھر اور قربانی کے وقت اللہ کے نام نہیں، ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے، ہر قسم کی۔ کھیتیاں ان کی اگتی، تو جب وہ کھیتیاں کاٹتے، کھیتیوں کا ایک حصہ اپنے بزرگوں کے نام پہ وقف کرتے، ایک حصہ اللہ کے نام پہ رکھتے، اللہ کو مانتے تھے۔ لات و منات عزا کو ماننے والے اللہ کو بھی مانتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کی قدرتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ رب العزت کی قوتوں کو مانتے تھے، اللہ رب العزت کو کا خالق ہونا مانتے تھے، اللہ کا مالک ہونا مانتے تھے۔ پھر کیوں مشرک تھے؟ وہ اپنے پھلوں کو کاٹتے، جب کھجوروں کا پھل کاٹتے تو کیا کرتے؟ جہاں اس کا عشر نکالتے تھے نا اللہ کے لیے، عشر اللہ کے لیے وہ بھی نکالتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف اسلام کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے، کفار مکہ بھی اپنے کھیتوں کا عشر وہ بھی نکالتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن وہ غیر اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے نا، اسلام نے عقیدہ سکھایا ہے ان عبادات کے ذریعے، اسلام نے عقیدے کی تعلیم دی ہے، منہج سکھایا ہے۔ توحید اور عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، عقیدہ ہے تو سب کچھ، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہا کہ ذبح اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے، اکیلا ان کا نظام چلانے والا ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے کہ یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ اس کی تعلیم آغاز میں اس کی تعلیم کیوں دی گئی ہے، عقیدے کی اصلاح کے لیے۔ اب دیکھیں حج ہے، حج بھی یہ قربانیاں اصل میں حج کا حصہ ہے۔ حج کتنا بڑا عمل ہے، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جس شخص کو اللہ توفیق دے دے کہ اس کو حج کرنے کا موقع مل جائے، حلال مال سے صحیح العقیدہ ہو کے وہ چلا جائے، تو ان الحج یہدم ما کان قبلہ، زندگی کے سارے گناہ حج سے مٹ جاتے ہیں۔ لیکن کون سی حج؟ اب اس کا آغاز دیکھیں، حج کا آغاز ہوتا ہے کس جملے سے ہوتا ہے؟ قربانی کا بھی آغاز ہو رہا ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حج کی تعلیم دیکھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہ میں آ گیا ہوں، اللہ تیرے در پہ میں جھکنے کے لیے آ گیا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے ماتھا ٹیکنے کے لیے آ گیا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں آ کے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیری اطاعت، تیری فرما برداری کے لیے پوری زندگی تیار ہوں، جو تو حکم دے گا میں تیرے حکم پہ عمل کرتا چلا جاؤں گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ عقیدہ تو ہی سمجھایا جا رہا ہے، کیوں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انہوں نے جا کے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، وہاں ایک وقت تھا اصحاب اور نیلا کی عبادت ہوتی تھی، صفا اور مروہ پہ وہ بت نصب تھے، کفار مکہ صحیح کرتے تھے، صفا کی بھی مروہ کی،
بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور ان بزرگوں کو بھی سلامی دیتے تھے۔ 360 شخصیات کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے تعلیم دی ہے، حج کرنے جا رہے ہو عقیدے کو سمجھو، منہج کو سمجھو۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ کفار مکہ بھی پڑھتے تھے یہ تلبیہ، کفار مکہ بھی پڑھتے تھے، ابو جہل بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا اضافہ کرتا تھا، وہ بھی پڑھتا تھا، یہ ایسے ہی پڑھتا تھا۔ لبیک اللہم لبیک کہتا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا تملک الا من تملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا ما تملک، مگر وہ تیرا شریک ہے جس کو تو نے طاقت دی ہے، تو نے اللہ جس کو تو نے اختیار دی، ہاں وہ تیرا شریک ہے۔ آج کا مشرک کہتا ہے کہ بزرگ کے پاس طاقتیں اس لیے اللہ نے اس کو دی، اس کی عطائی ہے، اپنی تھوڑی ہے۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے فلاں بزرگ عالم الغیب ہے، وہ کیوں عالم الغیب ہے؟ اس کے پاس عطائی علم غیب ہے، اللہ نے اس کو علم غیب دی۔ فلاں کشتیوں کو تار لیتا ہے، فلاں کشتیوں کو ڈوب دیتا ہے، فلاں بزرگ بیٹے دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں نا، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں نا۔ یہ آج سوچ نظریہ بن گیا۔ ابو جہل کا کیا عقیدہ تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا ما تملک، اللہ تیرا شریک وہ ہے جس کو تو نے طاقت دی ہے۔ یہ ابو جہل کا تلبیہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کا تلبیہ سنا نا تو آپ نے فرمایا بس رک جاؤ۔ جب وہ یہاں پہنچے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جب ادھر پہنچے نبی علیہ السلام نے فرمایا کات بس آگے نہیں جانا۔ توحید کی تعلیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قربانی ہے اس کا بھی مقصد توحید ہے، اس کا فلسفہ ہی توحید ہے۔ پتہ نہیں آج لوگ کیا کیا فلسفے لیے پھرتے ہیں، اس کے ایک ایک عمل توحید کو سمجھاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو توحید چاہیے، اللہ کو عقیدہ چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی عقیدے کا نام ہے۔ تقوی میں سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ اور منہج آتا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ تو اس دعا کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی، اے پیغمبر کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی۔ اب دیکھیں جو ہم نماز پڑھتے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے تو پہلی دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہر عبادت کو آپ دیکھ لیں، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بھائیو عقیدہ ہے، عقیدہ ہے تو سب کچھ، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تشہد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی باتیں، میری قولی باتیں، میری مالی بات۔ التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں، ساری کی ساری صرف ایک اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف ایک اللہ کی ہے۔ تمام عبادات کا جو ہے مغز کیا ہے؟ وہ توحید سکھائی جا رہی ہے۔ تو اس آیت، یہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ذبح کرتے وقت ایک اللہ کے نام، صحیح مسلم کی حدیث ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کرتا ہے نا، چاہے وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے نام پہ ہو، حسنین کریمین کے نام پہ ہو، یہ نظر حسین، یہ نیاز حسن، یہ ساری شکلیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کے راستے، سب شرک کے راستے۔
اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز بھی نہیں دی جا سکتی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جس طرح خنزیر مردار ہے، حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے وہ حرام ہے۔ وہ بکرا ہو، وہ اونٹ ہو، وہ گائے ہو، وہ دیگ ہو، یا وہ کوئی چیز بھی ہو، غیر اللہ کے نام پہ دی ہوئی 11ویں کا دودھ ہو، 11ویں کی کھیر ہو، اللہ نے تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ سب غیر اللہ کے نام پہ دی ہوئی چیزوں کی نحوست ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑی بڑی چیزیں نا، اونٹ ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پہ، گائے بھاری بھرکم گائے ذبح کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ایک مکھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھانے والا جہنم میں چلا گیا تھا۔ ایک مکھی، مسند احمد اٹھا کے دیکھ، ایک مکھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھانے والا۔ ایک دربار کے پاس سے 2 آدمی گزر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مکھی تھی، اس کی وجہ سے ایک شخص جنتوں کا مالک بن گیا، ایک شخص جہنم کا ایندھن بن گیا۔ گزر رہے تھے دربار کے پاس سے، انہوں نے روکا، مجاوروں نے ٹھہرو، یہاں سے کوئی آدمی نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس دربار پر کوئی چڑھاوا نہیں چلائے گا۔ وہ دونوں مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اسلام کا نام لیتے تھے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے، ان کا نام مسلمانوں والا تھا۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، ہم تو مسافر اجنبی ہیں، راہگیر ہیں، ہم کیا چڑھائیں؟ نہ بکرا خرید سکتے ہیں، نہ گائے خرید سکتے ہیں، کیا ہم ذبح کر کے چڑھائیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے چڑھا دو، جان جوڑ جائے گی، اس میں کون سے پیسے لگتے، اس میں کون سا سرمایہ لگتا ہے، ایک مکھی مار کے چڑھا دو۔ ایک نے کہا جان بچاتے ہیں، دوسرے نے پکھی ماری، پکڑی، مار کے چڑھا دی، بچ گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل النار، جہنم میں داخل ہوا، اور ایسا داخل ہوا، ایسا داخل ہوا کبھی نہیں نکلے، جہنم میں چلا گیا۔ اس سے پہلے اس کی زندگی توحید والی، اسلام والی، لیکن ایک مکھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھائی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا داخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا، اور جہنم میں بھی ایسا کیا کبھی نہیں نکلے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کبھی نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کیا، ذرہ برابر بھی، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی۔ جنت مشرک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں عقیدہ توحید کی دولت دی، اللہ نے تمہیں صحیح منع دیا ہے، اللہ نے تمہیں صحیح عقیدہ دیا، ورنہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں بیوقوف بنے ہوئے ہیں، غیر اللہ کے در کی عبادتیں کرتے، آپ کو دکھائی۔ میں نے ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کی ٹیم دیکھی، میں حیران ہو گیا۔ سیالکوٹ کے اندر ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ٹینٹ انہوں نے کروائی ہوئی ہے، اور گدوں پر وہ سوار ہیں اور شہر کا چکر لگا رہے تھے، لوگ ہجوم کٹھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ملتان والی سرکار کے مرید بن رہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، کتنی کتابیں پڑھ گئے، عقل نہ آئی، منج نہ آیا، سمجھ اللہ کی پہچان نہیں، تو پھر ان کے پاس کیا علم؟ کیا علم ہے ان کے پاس؟ جن کے پاس اللہ کی توحید کا علم نہیں، جن کے پاس اللہ کی معرفت نہیں، جو اللہ کو نہیں پہچان سکے، جو اپنے خالق کو، مالک کو نہیں سمجھ سکے، تو انہوں نے کیا سمجھے؟ وما قدر اللہ حق قدر ہی، جنہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، ان کے پاس کیا علم ہے؟ یہ ڈگریاں کھوکھلی، یہ تو جو ہے کباڑ خانہ ہے، یہ ساری ڈگریاں، جو عقیدہ نہیں سمجھا۔ عقیدہ قرآن سیکھنے سے آتا ہے، عقیدہ قرآن پڑھنے سے آتا ہے، پیغمبر کی حدیث سیکھنے سے آتا ہے۔ تو بڑے بڑے پھرتے ہیں، اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ دے دی ہے، عقیدے کی سمجھ دے دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھے جنت، اللہ نے بہت بڑی جنت بنائی ہے،
بہت بڑی جنت ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کی ساری جنت موحد کے لیے، مشرک کے لیے نہیں ہے۔ کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ نے اہل توحید کے لیے رکھی ہے۔ تو عقیدہ توحید سمجھایا گیا ہے۔ مکھی ماری، اس نے چڑھا دی، غیر اللہ میں جہنم میں چلا گیا۔ کیوں؟ کبھی نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کا اعلان ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی سچی کتاب میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو اس کی سزا دے گا، چاہے گا تو بغیر سزا کے پاس جنت میں داخل کر دے گا۔ مشرک کی معافی، بچ گیا، چلا گیا۔ دوسرے کو کہاں بھی چلو بھی تم بھی مکھی چڑھاؤ، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ قتل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مکھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی مکھی نہیں بنا سکتا۔ لن یخلقوا ذبابا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ نے مثالیں بیان کی تو مکی کی۔ اے لوگو، جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کا خالق بھی کون ہے؟ ایک اللہ۔ دوسرے کہا مکھی اللہ نے پیدا کی ہے، میں نہیں چڑھا سکتا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک مکھی نہ چڑھانے کی وجہ سے داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ کتنا بھی گناہ گار تھا، پتہ نہیں کتنا سیاہکار ہوگا، لیکن توحید تھی، اس کے پاس عقیدہ تھا، جنت کا مالک بن گیا۔ نبی علیہ السلام، یہ اسلام کی دلیل، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ شیئا، تیرا قیمہ کر دیا جائے، تجھے جلا کے راہ کر دیا جائے، تو نے اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اسلام ہے۔ لیکن آج لوگ اپنے عقیدے کو نیلام کر رہے ہیں، غیر اللہ کے دروں پہ جھک رہے ہیں۔ آج دربار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، آج دربار بھرے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں درباروں پہ دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، جانور چڑھائے جا رہے ہیں، علامان والفیس۔ میرے بھائیو، عقیدے کو سمجھو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت، یہی مجھے حکم دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے یہ حکم دیا گیا، اللہ نے سارے نبیوں کو حکم دیا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے یہ نبیوں کو حکم دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ نبیوں کی تعلیم دی گئی۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں تو اس کے سامنے جو کیا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کوئی اور جھکے نہ جھکے، کوئی اور توحید کو مانے یا نہ مانے، کوئی اور منہج کو تسلیم کرے یا نہ کرے، میں مان چکا۔ یہ تعلیم دی گی کہ ہر بندہ اپنی زبان سے بھی یہ کہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، اس آیت کو کثرت سے پڑھا کرو، فرمایا اس کا وظیفہ بنا لو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا وظیفہ بنا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کے صحابی، اس وظیفے سے کیا ملے گا؟ لوگ وظیفہ کرتے کاروبار چل جائے، لوگ وظیفہ کرتے بیماری رفع ہو جائے، لوگ وظیفہ کرتے تاکہ مصیبتیں ختم ہو جائے۔ کہا اس وظیفے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا اس کا فائدہ کہ ایمان بڑھتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھو گے نا صحیح مفہوم کے ساتھ، تو اس ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ قل ان صلاتی، پڑھ لیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔
کبھی کسی طرح خلوت میں بیٹھ کے نا صحیح ترجمے مفہوم کے ساتھ اس کا وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ کو کیسی لذت آئے گی اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہو۔ صحابہ پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک جو دعا ہے جو قربانی کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا مفہوم اور اس کا مطلب کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے کی فہم عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر زندہ رکھے۔ قول ھذا استغفر اللہ۔